الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ اما بعد۔ انشاءاللہ آج ہم قصص کی جو یہ کتاب ہے قصص النبیین، ہم اس کو اسٹارٹ کریں گے۔ بیسیکلی اس کا پرپز یہ ہے کہ ہم نے جتنی بھی تھیوری ابھی تک جو پڑھی ہے اس کو ہم ایکشن میں دیکھیں گے۔ تو اس حوالے سے میں نے ویسے کچھ ریکویسٹ کی تھی آپ لوگوں سے کچھ لیکچرز کو کہ آپ ان لیکچر سے گو تھرو کریں۔ تو ابھی انشاءاللہ میں جسٹ انیشلی 10 منٹ کے اندر اس تمام چیزوں کو سمرائز کر کے دوبارہ سے جیسے ریفریش کرتا ہوں، جو جو چیزیں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں اور جس کو ابھی ہم ایکشن میں دیکھیں گے بھی۔ تو اس حوالے سے آپ اپنے ذہن میں جو ہے اگین میپ لے آئیں لینگویج کا، کہ لینگویج نے کس طرح ورک کیا تھا۔ تو اس میں ہم جس ایریا میں تھے، ایک تو ہمیں پہچان ہونی چاہیے کہ اسم کیا ہے، فعل کیا ہے اور حرف کیا ہوتا ہے۔ ہمیں اس حوالے سے مختلف معلومات پتہ ہیں۔ تو اسم کے حوالے سے تھوڑا ہم نے ڈیٹیل جو ہے ان ڈیپتھ آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ اسم کے حوالے سے ہم 4 چیزوں کی معلومات حاصل کرتے ہیں: اس کا جینڈر، اس کی پلوریلٹی، اس کی ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ ویلیو، اور اس کی گرامیٹیکل اسٹیٹ کہ وہ حالت رفع میں یا نصب میں یا جر میں ہے۔ پھر اسم کے حوالے سے ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھیں کہ اسم جو ہے وہ بیسیکلی 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا منصرف، ٹھیک ہے، پھر اس میں ہم نے غیر منصرف اسما پڑھے تھے، اور ہم نے مبنی اسما پڑھے تھے۔ اور ان کے حوالے سے ہم نے ایک مختصر ڈسکشن یہ کیا تھا کہ 85% لینگویج میں جو اسما ہیں وہ منصرف ہیں، 13% جو ہیں وہ غیر منصرف ہیں، اور 2% مبنی ہیں۔ منصرف اسما کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ موٹی موٹی چیزیں ڈسکس کی تھیں کہ ان کی جو 3 گرامیٹیکل اسٹیٹ ہیں جن کو ہم عربی حالت کہتے ہیں، وہ 3 طریقے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ جو 3 اسٹیٹ ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ وہ کہلاتی ہیں رفع، نصب اور جر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ اکثر جو ہے یہ پیش سے ظاہر ہوتی ہے، یہ زبر سے ظاہر ہوتی ہے، اور یہ زیر سے ظاہر ہوتی ہے، صحیح۔ یہ اسم کی 3 حالتیں ہیں: رفع، نصب اور جر، اور اس کو ظاہر کرنے کے مختلف جو ہے نا وہ ڈفرینٹ میتھڈز ہیں، مطلب آپ کبھی 3 طریقوں سے ظاہر ہوگی، کبھی 2 طریقوں سے ظاہر ہوگی۔ تو اگر اسم اپنی ان 3 حالتوں کو 3 طریقوں سے ظاہر کر دے، ان 3 طریقوں سے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ منصرف اسم ہے۔ اگر وہ غیر منصرف اسم ہوتا ہے تو وہ اپنی ان 3 حالتوں کو 2 طریقے سے ظاہر کرتا ہے، کہ یہ اور یہ جو ہے اس میں ہم کسرہ میں نظر نہیں آتا اور ہمیں صرف زبر نظر آتا ہے۔ تو ایسے اسما کو ہم بولتے ہیں غیر منصرف، اور ان کی پہچان کا ہم نے طریقہ یہ رکھا تھا کہ منصرف اسم پہ آپ کو تنوین بھی ملے گی، اور ال کے ساتھ جب آئے گا تو تنوین اس پہ نہیں ملے گی۔ لیکن غیر منصرف اسما میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں تنوین بھی نہیں آ سکتی اور اس پہ جر بھی نہیں آتی، حالت جر جو ہے وہ کسرہ سے ظاہر نہیں ہوتی۔ تو ہم نے ایک رول نکالا تھا غیر منصرف کے لیے، ہم نے کہا تھا نو کسرہ، کسرہ نہیں آئے گا، زیر نہیں آئے گی، نو تنوین، اس پہ تنوین داخل نہیں ہو سکتی، چاہے ال موجود نہیں بھی ہو، تنوین نہیں آ سکتی۔ اور پھر ہم نے ان کی مختلف جو ہے وہ صورتیں بھی دیکھی تھیں، ہم نے کچھ مختلف کیٹیگریز پڑھی تھی۔ تو انشاءاللہ وہ چیزیں ہم اس کی طرف گائے بگائے جو ہے وہ ریویو کرتے رہیں گے۔ مبنی اسما کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اپنی 3 اعرابی حالتیں صرف ایک ہی شکل میں ظاہر کرتے ہیں، یہ اپنی شیپ چینج نہیں کرتے اپنی ایموشنل اسٹیٹ کو ظاہر کرنے کے لیے۔ مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ چاہے وہ خوش ہوں یا ان کو دکھ ہو، ان کے چہرے پہ ایک ہی جیسے کے تاثرات رہتے ہیں، تو وہ اپنی کیفیت ظاہر نہیں کرتے۔ تو مبنی اسما ان گروپس میں آتے ہیں کہ وہ اپنی کیفیت کو ظاہر نہیں کرتے، تو وہ اپنی ہر حالت میں جو 3 اعرابی حالتیں ہیں مبنی اسم کی، وہ ایک ہی شکل میں ظاہر کرتا ہے۔ جیسے جیسے ان کا یوزیج آئے گا تو ہم ان ٹرمز کو یوز کریں گے، اور آپ خود بھی اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے چلے جائیں گے آہستہ آہستہ۔ فعل کے حوالے سے ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھیں۔ فعل ہم نے پڑھے تھے کہ فعل مختلف اقسام پہ ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، جس میں فعل ماضی تھا، فعل مضارع اور فعل الامر۔ ہم نے ماضی کو کمپلیٹلی ڈیولپ کر لیا تھا،
کل ہم نے کلاس لی تھی فعل مضارع کی جس میں آپ نے یہ پڑھے تھے یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، اس طرح کے کچھ سیغے پڑھے تھے، 14 سیغے تھے. اس حوالے سے بھی انفارمیشن اپڈیٹڈ ہے. حرف میں ہم نے مختلف حروف کو ایک گروپ کی فارم میں ابھی تک نہیں دیکھا، لیکن ہم نے ان کا استعمال دیکھا ہے کہ جب بھی حرف آئے گا اس کے بعد ایک اسم آتا ہے، اور وہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ وہ حالت جر میں ہوتا ہے. تو اسی لیکچر کے بعد ہم نے ایک لیکچر پڑھا تھا کہ جس میں ہم نے اسم کا یوزیج دیکھا تھا کہ اسم جو ہے وہ کتنے طریقے سے یوز ہو سکتا ہے. تو ہم نے دیکھا تھا کہ اسم 22 طریقے سے یوز ہو سکتا ہے. 22 جگہ ایسی ہیں جہاں پہ اسم یوز ہوتا ہے، اور اس کی اعرابی حالتیں اگین کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہی ہوتی ہیں، رفع، نصب اور جر. تو ہم نے ڈیوائیڈ کیا تھا کہ رفع میں کتنی حالتیں ہوں گی، نصب میں کتنی ہوں گی، جر میں کتنی ہوں گی. تو ہم نے کہا تھا 8 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ اسم حالت رفع میں ہوتا ہے، اور اس کا رفع ظاہر کرنے کا مختلف طریقہ ہے. یا تو کبھی پیش سے ظاہر ہوتا ہے، یا جو مختلف صورتیں ہم نے اور پڑھی ہیں کہ اگر مثنیٰ اسم ہوتا ہے جو ڈوئل اسم ہوتا ہے تو اس میں آنی اور عینی کی ساؤنڈ آتی ہے، اور اگر پلورل ہوتا ہے تو اونا اور اینا کی آتی ہے، فیمیل ہوتا ہے تو آتن اور آتن کی ساؤنڈ آتی ہے. تو تمام چیزیں ہمیں ابھی یہاں پہ نظر بھی آئیں گی انشاءاللہ. تو رفع جو ہے وہ 8 جگہ ایسی ہیں جہاں اسم حالت رفع سے ظاہر اپنی حالت رفع میں ہوتا ہے، 12 جگہ ایسی ہیں جہاں پہ اسم حالت نصب میں ہوتا ہے، اور 2 جگہ ایسی ہیں جس میں حالت جر میں ہوتا ہے. تو ان میں ہم نے مختلف چیزیں دیکھی تھی رفع، نصب اور جر کے حوالے سے بھی. ایک موٹی موٹی مثال میں ہمیشہ دے رہا تھا بار بار کہ ضرب زید حامدا، ایک جملہ تھا اس میں ہم نے کہا تھا یہ فعل ہے، اس میں زید ایک اسم ہے جو یہاں پہ فاعل بن کے آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی حالت رفع ظاہر کر رہا ہے. اور حامدن جو ہے یہاں پہ مفعول بن کے آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی حالت نصب ظاہر کر رہا ہے. تو فاعل ہمیشہ رفع میں ہوگا، مفعول جو ہے وہ ہمیشہ فاعل ہمیشہ رفع میں ہوگا، مفعول ہمیشہ نصب میں ہوں گے. تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم نے پھر جو ہے کچھ اسٹرکچرز پڑھنا شروع کیے تھے، مرکبات. اور اس میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا موصوف صفت کا اسٹرکچر، اور اس کے حوالے سے ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ جب 2 اسم آپس میں جوائن ہو اس طریقے سے کہ ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، تب ہم کہتے ہیں کہ پہلا اسم موصوف ہے اور دوسرا اسم اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے؟ جس میں ہم نے ایسے پڑھا تھا کہ ولد طویل، لمبا لڑکا، لمبا لڑکا. تو اس میں ہم نے اس کے رولنگز پڑھی تھی کہ ہم نے اس میں 4 چیزوں میں ان دونوں اسم میں مطابقت ہوتی ہے. یہ 2 اسم 4 چیزوں میں ایک دوسرے سے مطابقت رکھیں گے. پہلی چیز وہی کہ یہ جنڈر ان دونوں کا سیم ہونا چاہیے. اگر یہ ولدن ہے تو یہ بھی طویلن ہوگا. یہ فیمینن، یہ میسکولن ہے ولد، تو طویل بھی میسکولن ہے. اگر یہ لڑکی ہوتی تو ہم کہتے بنتن، تو بنتن جو ہے یہ لڑکی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو اب اگر لمبی لڑکی کی بات کرنی ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ طویلتن، گول تا لگا کے ہم صفت کو مؤنث بنا دیتے تھے. تو ہم نے پڑھا تھا پہلی چیز کہ جینڈر سیم ہونا چاہیے. دوسری چیز اس کا پلوریلٹی، اگر یہ سنگولر ہے تو یہ بھی سنگولر آئے گا. جیسے ولد ایک لڑکا ہے تو اس کے حوالے سے صفت بھی سنگولر آئی ہے. اگر یہ 2 لڑکے ہوتے ہیں تو ہم بولتے ولدانی، آنی کی ساؤنڈ آتی ہے مثنیٰ قسم کے اندر. تو ولدانی، تو طویل جو صفت ہے وہ بھی ہو جائے گی طویلانی. ٹھیک؟ تو یہ حالت رفع میں، یہ بھی حالت رفع میں ہے. اب یہاں پہ جو ہے نا یہ اس سے کنفیوز نہیں ہونا کہ یہ کسرہ آیا ہوا ہے تو یہ اس کی حالت جر ہو سکتی ہے. نہیں، مثنیٰ میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہاں پہ ہم سائنس نہیں دیکھتے، یہاں پہ ہم ساؤنڈ دیکھتے ہیں. آنی کی ساؤنڈ یہ بتا رہی ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے. اور اگر یہ ولدینی ہوتا، ولدینی طویلینی، تو ہم نے پڑھی تھی کہ یہ حالت نصب اور جر دونوں اسی طرح ظاہر ہوتی ہیں. تو اس کے لیے میں ریفر کروں گا لسان القرآن کا جو چیپٹر تھا ناؤن کے حوالے سے، یا تو اس کو دیکھ لیں، یا ہم نے جو اسم کے لیکچر کور کیے اس میں آپ کو یہ ڈیٹیلز مل جائیں گی کہ آنی اور عینی کی جو ساؤنڈز ہیں ان میں ہم نے ڈفرینشیٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ اسم کی
حالتیں ہیں رفع یا نصب میں، جب اسم مثنیٰ بن کے یعنی دو دو کر کے استعمال ہو، ڈوئل اسم کی بات ہو رہی ہو، کسی دو لوگوں کا ذکر ہو رہا ہو۔ تو ہم نے جینڈر بھی دیکھ لیا، ہم نے پلورالٹی دیکھ لیا، پھر ہم نے ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ ویلیو میں بھی بات کی تھی کہ اگر پہلا اسم ڈیفینیٹ ہے تو دوسرا اسم جو صفت کے طور پہ آ رہا ہے اس کو بھی ہم ڈیفینیٹ بنا دیں گے ال لگا کر۔ اگر وہ انڈیفینیٹ ہے تو صفت بھی انڈیفینیٹ استعمال ہوگی، جیسے یہاں پہ ہوا ہے ولد طویل، اگر میں اس پہ ال داخل کر دوں ولد کو اور اس کو جو ہے میں ڈیفینیٹ بنا دوں، معرفہ بنا دوں، تو یہ بن جائے گا الولدو، اور ال کی وجہ سے تنوین غائب ہو گئی، اس کی یہ دن تھا تو اب یہ دو ہو گیا، تو یہ صفت بھی آئے گی الطویل۔ ٹھیک، اور چوتھی چیز عرابی حالت ہے کہ اگر یہ پیش کے ساتھ تھا تو ادھر بھی پیش کے ساتھ آئے گا، جیسے یہاں پیش کے ساتھ ہے تو پیش کے ساتھ، کسی وجہ سے یہ زبر ہو جائے گا تو الطویلہ ہو جائے گا، تو الولد الطویلہ، اور اگر ایک کسرہ کے ساتھ آئے گا تو یہ بھی کسرہ کے ساتھ آئے گا۔ تو ان کا آپس میں ان چار چیزوں میں میچ کرنا ضروری ہے، تب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ موصوف صفت کا اسٹرکچر بنتا ہے۔ دوسری چیز ہم نے اسٹرکچر پڑھی تھی مضاف مضاف الیہ، کہ دو اسم آپس میں اس طریقے سے جوائن ہوں کہ اس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف نسبت دی جا رہی ہو، جیسا کہ زید کی کتاب، اللہ کا رسول، رسول کو اللہ کی طرف نسبت دی جا رہی تھی، زید کی کتاب میں کتاب کو زید کی طرف نسبت دی جا رہی ہے، تو ایک اسم دوسرے اسم کی طرف نسبت دی جا رہی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ وہ اسٹرکچر مضاف مضاف الیہ کے اسٹرکچر میں ہے۔ تو اس کی ایک نشانی ہے کہ آپ کی اور کا ڈھونڈیں گے اس کے اندر نا، آپ کو یہ بتائے گا زید's بک، زید کی کتاب، ٹھیک ہے، رسول اللہ، اللہ کے رسول، ٹھیک ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو گھر کو اللہ کی طرف نسبت دی جا رہی ہوتی ہے۔ زید کی کتاب کتاب زیدین ہم نے پڑھا تھا، تو اس کے حوالے سے ہم نے اردو میں جب ٹرانسلیشن میں دیکھتے ہیں تو کا اور کی دیکھتے ہیں کہ وہ ٹرانسلیشن میں فٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب مضاف کے حوالے سے کچھ رولنگز تھیں کہ مضاف جو ہے اس کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ مضاف جب بھی کوئی اسم مضاف بن کے داخل یوز ہوتا ہے تو اس پہ ال نہیں آئے گا، یہ نہیں آئے گا، اور تنوین بھی نہیں آئے گی، تنوین جو ڈبل حرکت ہوتی ہے وہ بھی نہیں آتی۔ اسی لیے جو ہم نے اسٹرکچر دیکھا تھا وہ ہم نے دیکھا تھا کتابو زید، تو یہ پہلا جو ہے یہ مضاف ہے، اور یہ دوسرا اسٹرکچر اس کو ہم نے کہا تھا مضاف الیہ۔ ٹھیک، تو کتاب تو یوزولی ہم اس کو پڑھتے ہیں کتابن، 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 لیکن جب یہ مضاف بن کے یوز ہوا تو یہ کتابو ہو گیا۔ جب تنوین گراتے ہیں تو الٹیمیٹلی ال آ جاتا ہے یہاں پہ، لیکن مضاف جو ہے وہ ال کو بھی داخل نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ دو کنڈیشن میچ ہوں گی تب ہم کہیں گے کہ اسم مضاف بن کے یوز ہوا ہے۔ اور مضاف الیہ کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، حالت جر ہوتی ہے، اور حالت جر اکثر کسرہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر یہ غیر منصرف اسم ہوگا تو اس کی حالت جر فتح سے ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ غیر منصرف اسم جو ہے وہ اپنی تین اعرابی حالتیں دو ہی شکلوں میں ظاہر کرتے ہیں، تو رفع تو پیش سے نظر آ جاتی ہے لیکن نصب اور جر فتح سے ہی نظر آتی ہے، اس میں کسرہ نہیں آتا، تو یہ حالت اس کی جر کہلائے گی، لیکن اس کو ظاہر کرنے پہ جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے اس لیے ملیں گے کیونکہ وہ پھر آپ اسم کی ٹائپ دیکھیں گے کہ وہ غیر منصرف ہے کہ منصرف ہے۔ اگر ابراہیم کی کتاب کہنا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو، کتابو ابراہیم۔ اب ابراہیم پہ فتح اس لیے آئی ہے کیونکہ ہے تو حالت جر میں، لیکن کیونکہ یہ غیر منصرف اسم میں، جیسے ہم نے پڑھا تھا رسولوں کے نام جو ہے وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ ابراہیمہ ہو گیا، لیکن کہیں گے کہ یہ حالت جر میں ہی ہے، یہاں پہ یہ اس کی حالت جر ہے، یہاں پہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حالت نصب میں ہے، ابراہیم حالت جر میں، کیوں؟ کیونکہ پہلا اسم مضاف ہے تو یہ مضاف الیہ بن کے یوز ہوا، اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ حالت جر میں۔ انشاءاللہ یہ اسٹرکچر ہم تمام چیزیں ابھی اپنے قصص کے چیپٹر میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم نے
جملے پڑھے تھے، اس میں ہم نے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو ڈسکس کیا تھا. تو جملہ فعلیہ کے حوالے سے پہلے کچھ چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں. جملہ فعلیہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ یہ فعل سے شروع ہوتا ہے اور فعل کو فالو کرے گا فاعل. فاعل کبھی بھی پہلے نہیں آ سکتا، پہلے کبھی بھی نہیں آ سکتا، ہمیشہ فعل کے بعد دکھے گا آپ کو. ٹھیک ہے، یہ چیز یاد رکھنی ہے. فاعل ہمیشہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ رفع میں ہوتا ہے، ہمیشہ حالت رفع میں ہوگی. تو آپ کوئی بھی اسم فعل کے بعد دیکھیں گے اور اس پہ اس کی حالت کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. اگر وہ رفع میں دکھے گا تو ہم کہیں گے کہ وہ فاعل ہے. صحیح. اور اگر اس کے اوپر نصب ہوگی تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ مفعول ہے. صحیح. مفعول ہمیشہ نصب میں ہوگا. تو ہم نے اگر وہ چیپٹر، آپ کو وہ لیکچر یاد ہو جو ہم نے لاسٹ ویک میں پڑھا تھا جس میں ہم نے 22 پلیسز پڑھی تھی اسم کی، تو اس میں ہم نے ٹوٹل 15 ڈسکس کی تھی جو امپورٹنٹ تھی. تو اس میں ہم نے کچھ مفعول پڑھے تھے، مفعول بھی، مفعول لہو، مفعول مطلق. ٹھیک ہے، مفعول فی، وہ سارے کے سارے ہم نے نصب کے اندر ڈسکس کیے تھے. کہ یہ تمام کی تمام ڈسکشن ہم نے جو مفعول کی تھی، ہم نے کہا تھا یہ نصب کے اندر ہے. اور مفعول کو ہم انگلش میں کیا بولتے ہیں کہ یہ ایڈوربز ہیں، یا آبجیکٹس ہوتے ہیں یا ایڈوربز ہوتے ہیں. جس میں ہم نے ایڈورب آف ٹائم، ایڈورب آف کاز اینڈ ریزن، ایڈورب آف پلیس. تو یہ جو اس طرح کے مفہوم جو ہم نے پڑھے تھے، جو ہمیں ہاؤ، وائی، ویئر کے مفہوم دے رہے تھے، ہو، ان کو ہم نے مفعولات میں ڈسکس کیا تھا اور وہ نصب کے اندر تھے. وہ تمام کی تمام چیزیں نصب کے اندر. تو مفعول ہمیشہ نصب میں ہوتا ہے، فاعل ہمیشہ رفع میں ہوتا ہے. یہ پہچان ہے. فعل کے بعد جب آپ اسم کو دیکھیں گے، جیسے ہم نے وہ ضرب زید حامدا میں کیسے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ جو مارنے کا کام ہے، ضرب کا جو کام ہے، وہ کون کر رہا ہے؟ وہ زید کر رہا ہے. اور زید کو ہم نے دیکھا تھا، اس کی حالت رفع میں ظاہر ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. اور حامد کی حالت نصب ظاہر ہو رہی تھی. تو ہمیں اس سے پتہ چل گیا کہ زید نے وہ کام کیا ہے اور وہ کام حامد پہ ہوا ہے. تو زید اس وقت فاعل ہو گیا تھا اور حامد اس کا مفعول بن گیا تھا. تو ہم نے جملہ فعلیہ کو ڈسکس کیا تھا. اسی طرح ہم نے پھر جملہ اسمیہ ڈسکس کیا تھا. اور جملہ اسمیہ میں ہم نے کہا تھا کہ جملہ اسمیہ میں دو اسم اس طریقے سے جوائن ہوں کہ وہ ایک کمپلیٹ میننگ ادا کریں کسی کام کی، تو ہم اس وقت اس کو جملہ اسمیہ بولتے ہیں. اس میں جو پہلا حصہ ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے مبتدا، اور یہ ہمیشہ اسم سے شروع ہوگا، اور دوسرا حصہ اس کی خبر کہلاتی تھی. ٹھیک، جیسے ہم نے پڑھا تھا. پھر مبتدا کے حوالے سے ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھیں کہ کب مبتدا کہلائے گا اسم؟ جب اس میں دو چیزیں پائی جائیں. پہلی چیز کہ یہ اکثر نکرہ اکثر معرفہ ہوتا ہے، مطلب یہ اس میں خاص ہوتا ہے. تو آپ کو یہاں تو ال ملے گا اس کے اوپر، یا کہ یہ کسی شخص کا نام ہوگا یا جگہ کا نام ہوگا. ٹھیک ہے. یا پھر جو ہے یہ ایسی چیز ہوگی کہ جو اسم کی اس کیٹیگری میں آتی ہے جو کہ اس میں معرفہ کہلاتے ہیں. تو مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا، ہمیشہ رفع میں ملتا ہے. اسی طرح خبر کے حوالے سے بھی پڑھا تھا کہ یہ ہمیشہ حالت رفع میں ملے گی. تو کبھی آپ نے نصب اور نصب دیکھ کے یہ نہیں کہنا کہ یہ مبتدا خبر ہے. رفع مبتدا خبر کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. اور سیکنڈ چیز کیا آتی ہے کہ مبتدا نکرہ معرفہ ہوتا ہے، اس میں خاص ہوتا ہے، اور خبر اس میں نکرہ ہوتی ہے جو عام اسم ہوتے ہیں. تو اکثر آپ کو خبر پہ جو انفارمیشن آ رہی ہوگی نا اسم پہ، تو اس پہ تنوین نظر آیا کرے گی. ٹھیک ہے، کہ زید مسلم ہے تو زید مسلم. ٹھیک ہے، میں مسلم ہوں تو انا مسلم. اس طرح کی مختلف آپ کو انفارمیشن ملے گی. تو ہم نے اسٹرکچر بھی پڑھے تھے. ہم نے زید کی کتاب، ٹھیک ہے، ہم نے ایک مثال لے لیتے ہیں. ایک چیز ہے زید کی کتاب، اور ایک ہے یہ کتاب زید کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز ہم لکھتے ہیں اردو میں زید کی کتاب، تو یہ ہمیں کیا مفہوم دے گی عربک میں کی وجہ سے کہ کتاب کو نسبت دی گئی ہے زید کی طرف، تو ہم کہیں گے یہ شاید مضاف مضاف الیہ ہے. لیکن اگر یہی چیز ایسے لکھ دی جائے زید کی کتاب ہے، تو اب یہ جملہ مل گیا، تو یہ جملہ اسمیہ کے لیے کوالیفائی کر جائے گا.
یہ چیز جملہ اسمیہ کے لیے کوالیفائی نہیں کر رہی، یہ صرف مضاف و مضاف الیہ کا اسٹرکچر میں جوائن ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں ایک قسم کو دوسرے اسم کی طرف خالی نسبت دے کے خاموش ہو گئے. اور اس والے سینٹینس میں زید کی کتاب ہے، ہمیں ایک کمپلیٹ انفارمیشن پاس کی ہے. تو اگر مجھے زید کی کتاب لکھنا ہوگا تو میں کیسے لکھتا ہوں اسے؟ کتاب زید. تو اس میں نے کتاب کو جو ہے یہ ال بھی لے کے نہیں آیا اور تنوین بھی نہیں ڈالی، تو ہم نے کہا یہ مضاف ہو گیا، اور مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، تو زیدن لکھا ہے. جبکہ مبتدا خبر کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ ان دونوں کو حالت رفع میں ہونا ہے، یہ معرفہ ہوگا، یہ نکرہ ہوگا. تو اگر اب یہ لکھنا ہو تو ہم لکھتے ہیں الکتاب. تو ال نے آتے ہی کیا کیا، اس چیز کو ڈسکوالیفائی کر دیا کہ یہ مضاف ہو سکتا ہے، اور ال سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اسم کی وہ ٹائپ بن گئی جو معرفہ ہے. تو الکتاب زیدن، تو یہ حالت رفع ہے، یہ حالت رفع ہے، یہ ال کے ساتھ جو ہے یہ اسم خاص ہو گیا، یہ بغیر ال کے اور تنوین کے ساتھ اسم عام تصور کیا جائے گا، اور اس کا مطلب بنے گا زید کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. نیک مرد، ہم لکھتے ہیں نیک مرد، ہم لکھتے ہیں رجل صالح. تو یہاں پہ یہ کیا کس کیٹیگری میں استعمال ہوا ہے؟ یہ موصوف اور صفت میں استعمال ہوا ہے، کہ ایک نیک مرد بول رہے ہیں، کہ وہ مرد کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نیک ہے، نیک مرد. ٹھیک ہے. اسی کو ہم اگر جملے میں تبدیل کرنا چاہیں تو ہم بولیں گے الرجل، اس پہ ال داخل کر کے اس کو خاص کر دیا، اور صالحون کو ایسے ہی رہنے دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ نیک مرد جو کہ موصوف صفت ہے. اب یہاں پہ یہ مضاف مضاف الیہ نہیں کہیں گے اسے، کیونکہ یہ ڈفرنٹ ٹائپ کا سینٹینس اسٹرکچر ہو گیا. تو یہ موصوف صفت ہو گیا، اور اس کے میننگ ہوں گے نیک مرد ہے یا مرد نیک ہے. اور تو یہ جملے اور جو ہے نا یہ سینٹینس اور فریسز میں یہ چیز کو ہمیں نوٹ کرنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں ہیں. تو جملہ اسمیہ کے لیے ہمیں جو چیزیں ہیں وہ یاد رکھنی ہے کہ مبتدا خبر کب بنیں گے، جب دونوں حالت رفع میں ہوں گے، جب مبتدا جو ہے اکثر اس میں خاص ہوتا ہے، خبر جو ہے وہ اکثر اس میں عام ہوتی ہے. یہ چیزیں رکھ کے ہم سینٹینس کو انالائز کرتے ہیں، تو ہم پتہ چلتا ہے کہ یہ یہاں پہ ایسے بحیثیت جملہ یوز ہوا ہے یا بحیثیت کوئی فریس لیول یا مرکب کی حیثیت سے یوز ہوا ہے. تو وہ موصوف صفت ہم نے پڑھا ہے اور مضاف مضاف الیہ پڑھا ہے، تو ہم انہی چیزوں پہ چیک کریں گے. باقی ابھی ہم نے نہیں پڑھی ہے تو ہم ان چیزوں کو ابھی ڈسکس ہی نہیں کریں گے. تو جتنی نالج ہمارے پاس ہے ہم اس کے اندر سے چیزوں کو ڈھونڈیں گے اور آئیڈینٹیفائی کریں گے. اچھا، لاسٹ ٹاپک جو ریویژن کے حوالے سے تھا اس میں یہ تھا کہ جب ہم جملہ اسمیہ پڑھا ہم نے، اور ہم نے کہا کہ پہلا حصہ مبتدا کہلاتا ہے اور دوسری خبر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے کہا تھا کہ جملہ اسمیہ کہلائے گا. اسی کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ موڈیفائرز تھے، جیسے ہم جب کانا ایڈ کر سکتے تھے اس میں. تو ہم نے کہا تھا جب کانا ایڈ کرتے ہیں تو اب جو چیز مبتدا کہلاتی تھی وہ کیا کہلاتی ہے؟ مبتدا کا اسم. جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. وہ مبتدا کا اسم کہلاتی تھی، اور جو چیز پہلے خبر کہلا رہی تھی جملہ اسمیہ کے اندر، اب وہ مبتدا کی خبر کانا کی خبر بن جائے گی. میں غلط لکھ گیا، کانا کا اسم اور کانا کی خبر ہے. نارمل جملہ جو ہے وہ مبتدا اور خبر کہلائے گا. جب ہم کانا کو ایڈ کرتے ہیں تو جو چیز مبتدا تھی اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کانا کا اسم ہو گیا، اور جو چیز خبر تھی اس کو ہم کہتے ہیں کانا کی خبر. مبتدا اور خبر کیا تھے؟ حالت رفع میں تھے ہمیشہ. تب کانا جب اس پہ داخل ہوا تو اس نے کیا کیا، جو مبتدا تھا اس کو اسم بنایا اپنا اور اس کو حالت رفع میں ہی رکھا، لیکن جو خبر تھی نا اس کو اس نے حالت نصب دے دی، اور کوئی تبدیلی نہیں کرے گا کانا. اور اس کی وجہ سے اگر یہ میننگ ہمارے پاس پریزنٹ ٹینس میں آ رہی تھی، اس کانا کے داخل ہونے کی وجہ سے وہ چیز پاسٹ ٹینس میں چلی جاتی.
ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کانا کی پوری ایک فیملی ہے، کوئی 6 کے قریب جو ہے اس میں اس ٹائپ کے کچھ ماڈیفائرز ہیں جو داخل ہوں گے اسم مبتدا خبر پہ تو وہ تبدیلی لاتے ہیں. تو فی الحال ہم کانا پہ جو ہے فوکس کر کے اس کو ہم نے دیکھا ہے. اسی طرح ایک اور فیملی ہوتی ہے جس میں انا آئے گا، انا ہے، انا ہے. تو یہ ایک فیملی ہے، یہ بھی جب جملے میں داخل ہوتی ہے، جملہ اسمیہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، تو وہ مبتدا اور خبر کو کیا کہیں گے؟ انا کی خبر، انا کا اسم اور انا کی خبر. یہ کیا کرتی ہے؟ جو مبتدا ہوتا ہے نا اس کو حالت رفع سے نصب میں لے جاتی ہے. اور اس کے لیے ہم نے وہ مثال یاد کی تھی، ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہم انا داخل کرتے ہیں تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے، تو اس میں آپ اللہ جو ہے وہ حالت نصب میں ہے جو کہ انا کا اسم ہے. اور قدیر اس پہ دمہ کی ساؤنڈ آ رہی ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ انا کی خبر ہے کہ اللہ قادر ہے. ان اللہ قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو جو قدیرن پہ جو حالت رفع ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ انا کی خبر ہے. تو انا کے مختلف میننگ استعمال ہوتے ہیں، یہ ہم یوز کرتے ہیں بے شک، لازمی طور پہ، ایسے ہی ہونا ہے. تو یہ کسی کام کے ڈیفینیٹ ہونے کے حوالے سے خبر دیتا ہے ہمیں. تو یہ تبدیلیاں جو چھوٹی موٹی آتی ہیں اب ہم جب ٹرانسلیشن کریں گے، بک شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ایک بریف اوور ویو تھا، میں نے سوچا تھا 10 منٹ میں دوں گا لیکن یہ تھوڑا سا لیندی ہو گیا، لیکن اس سے انشاءاللہ ایک میموری آپ کی ریفریش ہو گئی ہوگی. انشاءاللہ اب ہم یہ بک شروع کرتے ہیں، اور اس میں ان تمام چیزوں کو جو میں نے آپ کو یہ موصوف صفت، مضاف، مضاف الیہ اور جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ بتایا، یہ ساری چیزیں آپ کو ایکشن میں نظر آئیں گی، اور اس سے آپ کو ایک کلیئرٹی بھی ملے گی انشاءاللہ جو جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. بیسیکلی جو بک ہے اس کا نام ہے قصص النبیین. یہ ایک چلڈرن سٹوری بک ہے اوریجنلی، جو ہمارے مدرسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے. اس کو لکھنے والے ہیں ابو الحسن ندوی. انہوں نے اس قصے کے 4 پارٹ لکھے ہیں. تو ہم اس کا جو پہلا حصہ ہے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری آئے گی، اور ہم اس کو گرامیٹیکلی جو ہے دیکھیں گے عربی کے حوالے سے، کیونکہ یہ بک لکھی گئی اسی لیے تھی کہ بچوں کو پڑھائی جائے جو عربی شروع کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے اس میں سینٹنس کی فارمیشن آپ کو نظر آئی. تو اس میں ہم کیا کریں گے، ہمارے پاس جو بھی ایک سینٹنس ہوگا ہم اس کو ٹوٹلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے ہم ٹیکنیک یوز کریں گے باکس میتھڈ. ٹھیک ہے، کہ جیسے ایک جملہ لکھا ہوگا ایسے، ضرب زید حامدا. تو یہ ہمارے سامنے 3 لفظ لکھے ہوئے ہیں. تو ان 3 لفظ کو ہم اس کے باکس میں ڈالیں گے اور ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ آپس میں کس طرح جڑے ہیں، اور ایک ٹاپ لیئر ڈویژن دیکھیں گے اس کی کہ ان تینوں باکسز کو آپس میں کیسے جوڑ رہی ہے. تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ضربہ جو ہے یہ ہمارا فعل ہے جو کہ ماضی ہے، یہ اس کا فاعل آئے گا، اور حامدن اس کا مفعول ہے. تو یہ فعل، فاعل، مفعول مل کے بڑے باکس میں جملہ فعلیہ بن گئے. تو یہ ہم باکسنگ میتھڈ دیکھیں گے، اور پھر ہم ٹرانسلیشن بھی ساتھ ساتھ اس کی دیکھ رہے ہوں گے. تو اس ایکسرسائز، اس بک کو پڑھنے کے 2 آبجیکٹیوز ہیں. ایک تو ہماری ریڈنگ پریکٹس ہمارے جو کہ آٹومیٹکلی ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی. سیکنڈ، ہم گرامیٹیکلی ان کو انالائز کریں گے اور اس کی بیس پہ ہم ٹرانسلیشن کریں گے. تو ہماری قرآن فہمی کے حوالے سے یہ ہمیں بہت مدد دے گی آگے چل کے، کہ قرآن میں جو سٹرکچر جڑے ہوئے ہیں، جو الفاظ جڑے ہوئے ہیں، جو اسما جڑے ہوئے ہیں، فعل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، حرف کے ساتھ جڑے ہیں، تو وہ ہمیں کیسے کیا میننگ کنوے کر رہے ہیں، اور ان کی وہ حالتیں ہمیں آئیڈینٹیفائی کریں گی کہ یہاں پہ یہ اس میننگ میں یوز ہو رہا ہے. صحیح. انشاءاللہ ابھی میں ریکویسٹ یہ کروں گا اپنے مائک آن کر لیں، اور کیونکہ ہم تھوڑا انٹریکٹیو رکھیں گے سیشن کو، میں سوال بھی کروں گا، اور کوشش کریں گے آج کا ایک میسج جو ہے ہم اس کو پوری طرح کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
बुक का टाइटल है मन कसरल असनामा। अब इस पे अराब नहीं लगे हुए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी की जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं उनमें हमें अराब नजर आएंगे, सिर्फ टाइटल्स के ऊपर अराब नहीं लगे हुए, तो उसमें मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। तो मन जो है ये एक इसम है जिसके मीनिंग है हु। एक मिन होता है, मिन हर्फ होता है जिसमें हम मीनिंग लेते हैं मिनल मस्जिदी, मस्जिद में। ये है मन, हु, मन, मन हाजा, हु इज दिस। तो यहाँ पे ये मन कसरल असनामा, कसरा जो है ये एक फेल है, फाला के वजन के ऊपर है, और कसरा का मतलब है तोड़ना। तो फाला उसने किया, कसरा उसने तोड़ा। हु ब्रोक, किसने तोड़ा, अल असनामा। तो अगर इस सेंटेंस को मैं एनालाइज करने जाऊं तो मैं क्या पूछ सकता हूं आप लोगों से, मन जो है ये इसम है कि फेल है? फेल है इधर। मन, मन, इसके मीनिंग है हु, कौन, ये इसम होगा इसको जी। और इसको हम हर्फ भी नहीं बोलेंगे, इसको इसम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने मफऊल पढ़ा था, नसब पढ़ा था, नसब के अंदर हमने हु, हाउ, ये तमाम चीजें पढ़ी थी, उसमें हमने इनको जो है इसम की कैटेगरी में पढ़ा था। तो ये हर्फ भी नहीं है, ये फेल भी नहीं है, तो ये इसम है। तो अगर जुमला इसम से स्टार्ट हो रहा हो तो वो कौन सा जुमला कहलाता है? जुमला इसमिया कहलाता है। तो जुमला इसमिया के कितने पोर्शन होते हैं? 2 पोर्शन होते हैं। पहला हिस्सा मुब्तदा और दूसरा हिस्सा खबर कहलाएगा। तो इस मन को हम कह सकते हैं कि ये जुमला इसमिया के तौर पे यहाँ पे स्टार्ट में आया है, तो हम इसको कहेंगे कि ये मुब्तदा है बेस्ड ऑन कि ये इसम था। और आगे का जो पूरा का पूरा हिस्सा है ना, ये एज अ बहसियत जुमला है, ये एक और इस पूरे बॉक्स को हम कह देते हैं कि ये खबर है। ये मुब्तदा के बाद उसकी खबर आती है, ठीक है। अब कसरल असनामा जो है ये एक लेयर हमें और नजर आई, और हमने कहा ये कसरा जो है ये एक फेल है, और हमने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये फेल माजी है। तो हमने इसे लेबल कर दिया कि ये हमारा फेल है। फेल की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि फेल के बाद क्या आता है? फाइल आता है। फाइल असनाम जो है, क्या हम इसे फाइल बोल सकते हैं? अस्लाम का मतलब क्या था? सॉरी, बुत। बुत फाइल तो नहीं लग रहा उसका, तो मफूल लग रहा है जी। किस बेस पे आप इसको फाइल से खारिज कर रहे हैं और मफूल पे इसको आप जो है दाखिल कर रहे हैं? तो नहीं है ये आप इसको आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट होगा, ये मफूल होगा? मैं वो रीजन पूछना चाह रहा हूँ। मफूल के लिए फिर एक और वो नहीं चाहिए होगा हमें? एक और चाहिए होगा ना जो उसके ऊपर एक्शन कर रहा होगा। मफूल की पहचान ये है कि वो हालत नसब में होता है। तो अल असनाम जो यहाँ पे मौजूद है, ये किस हालत में है? नसब में है कि रफा में है कि जर में है? ये नसब में है। नसब हमेशा आपको पता है ना फतह से जाहिर होती है अक्सर औकात। अगर इसके ऊपर पेश लगी हुई होती तब हम कहते हैं कि ये इसका फेल है, सॉरी फाइल है, तब हम इसको फाइल कहते हैं, क्योंकि हमें पता है फाइल हालत उसकी रफा होती है, मफूल इसकी हालत नसब। तो अल असनाम की जो हालत है ना वो नसब है यहाँ पे, ठीक है। तो हम जुमले की अगर ट्रांसलेशन भी देखें तो यही कह रहा है, अगर मन को हटा दें और हम कहें कसरल असनामा, कसरा का मतलब है पहला सीगा है ना थर्ड पर्सन का, उसने तोड़ा, उसने तोड़ा बुतों को। तो तोड़ने का काम भी यहाँ पता चल रहा है कि बुतों पे हो रहा है, लेकिन तोड़ने वाला कोई है, तो वो हमें यहाँ पे जाहिर नहीं हो रहा कि वो कौन है।
ہم اسٹرکچر میں کیا کرتے ہیں، جب بھی یہ سیگا نمبر 1 آئے گا، سیگا نمبر 4 آئے گا، جو سنگولر کے سیگے ہیں ہمارے پاس، جس میں ہمیں ان کا جو اسم جو فائل ہوتا ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا، اگر اسم کے بعد نظر نہیں آ رہا ہوگا نا آپ کو، تو آپ ہمیشہ اس میں سے ایک ہوا نکالیں گے. ہوا ایک پروناؤن ہے وہ، اور اس ہوا کو آپ لیبل کر کے کہیں گے کہ یہ اس کا فائل ہے. ٹرانسلیشن میں آپ کو ہوا کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب گرامیٹیکلی آپ انالائز کر رہے ہوں گے تو آپ بولیں گے فیل ہے، فیل کے بعد اس کو ایک فائل چاہیے. الاسنام جو ہے اس کا فائل نہیں بن رہا اور آگے جملہ ختم ہو چکا ہے، تو اب ہم کانفیڈنٹلی نکال کہیں گے کہ اس کے اندر جو ہے اس کا فائل چھپا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس کا فائل چھپا ہوا تھا تو اس کو ہم نے ظاہر کر دیا ہوا نکال کے. تو اب ہم کہیں گے کہ یہ فیل تھا، ہوا اس کا فائل بنا، اور الاسنامہ حالت نصب جو اس کی یہاں ظاہر ہو رہی ہے اس کی بیس پہ ہم نے کہا کہ یہ اس کا مفعول. تو یہ فعل فاعل مفعول ہو کے جملہ جو ہے اسمیہ تھا، سوری فعلیہ تھا، جو ٹاپ لیئر میں مبتدا اور خبر کی حیثیت میں استعمال ہوئے اور جملہ آپ کا اسمیہ میں داخل ہو گئے تھے. تو ہم یہ لیئر بائی لیئر ڈیویژن کریں گے، جیسے وہ انین ہوتا ہے نا کہ اس کی ایک لیئر پیل کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک اور لیئر نکلتی ہے. تو یہ لیئرز ہی ہیں، ایک ٹاپ لیئر ہے، اس ٹاپ لیئر میں ایک سب لیئر ہوگی، اس سب لیئر کو بھی اگر ہم اور ڈیوائڈ کر سکتے ہوں گے تو جب تک ہر لفظ اپنے اپنے باکس میں نہیں آ جاتا ہم اس وقت تک اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پہلے کہ یہ فعل ہے کہ اسم ہے کہ حرف ہے، پھر اس کی حالت ڈھونڈتے ہیں کہ یہاں پہ کس حیثیت سے یوز ہوا ہے. حالت رفع میں ہے تو حالت رفع میں کیوں ہے، حالت نصب میں ہے تو حالت نصب میں کیوں ہے. رفع کے 8 ریزن ہو سکتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک ریزن ہوگا وہاں پہ کہ یا تو وہ مبتدا بن کے یوز ہوا ہوگا، یا وہ خبر بن کے یوز ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، یا وہ کانا کا اسم بن کے یوز ہوا ہوگا، یا وہ انا کی خبر بن کے یوز ہوا ہوگا، یا پھر وہ فائل بن کے یوز ہوا ہوگا. یہ 8 ریزن آپ کو پتا چلیں گے اسم کے کہ جس کی وجہ سے اسم حالت رفع میں ہے. تو جب آپ اس کو بولیں گے کہ یہ حالت رفع میں ہے تو آپ کو اس کی وجہ بھی ڈھونڈنی ہے کہ وہ ان 8 میں سے کون سی کیٹیگری میں آتا ہے. اسی طرح نصب کی جو ہم نے 12 کیٹیگریز میں سے کچھ کیٹیگریز پڑھی تھی، 9 کے قریب پڑھی تھی یا 7 میں بھول گیا ہوں، کہ وہ مفعول ہے تو مفعول کی کون سی کیٹیگری میں سے ہے. اگر وہ کانا کا خبر بن کے آیا تو اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، اگر وہ انا کا اسم بن کے آیا تو اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. تو یہ تمام انڈیکیٹرز کو ہم وہاں پہ چیک کریں گے کہ اگر ہم اس کو نصب میں بول رہے ہیں تو کس وجہ سے بول رہے ہیں، حالت جر میں بول رہے ہیں تو کس وجہ سے بول رہے ہیں. صحیح، تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں وہاں پہ ڈھونڈنی ہے. تو یہ تو تھا اس کا مین ٹائٹل، من کسر الاسنام ہو بروک دا آئیڈل. یہ ایک کوشچن کیا گیا ہے اور یہ ایک جملہ اسمیہ ہے، ہو بروک دا آئیڈل. اگلا جو سب ہیڈنگ ہے وہ ہے بائع الاسنامی. بائع الاسنامی، بائع کہتے ہیں بیچنے والے کو، تو یہ ایک اسم ہے. اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے با، حمزہ اور عین، تو وہ کہتے ہیں نا بیع، بایع. تو یہ بیچنے کا کام ہے، بایا اس نے بیچا. یہ ایک آپ کا جو ہے اس وقت اس کیٹیگری میں بایا میں یہ فعلہ کے وزن کے اوپر بنے گا اور آپ کا جو ہے ایک فعل بنے گا. تو فعل کو ہم جب فائل کیسے بناتے ہیں، فے کے بعد الف لگا کے اس کو فائل کر دیتے ہیں نا، تو اسی بایا کو بھی ہم نے بایا کر دیا کہ یہ الف لگایا اور یہ حمزہ جو ہے کسی وجہ سے یا سے حمزہ میں تبدیل ہوا ہوا ہے، یہ یا کسی وجہ سے تبدیل ہوتا ہے، وہ بات کی ریزننگ ہے، لیکن یہ اسی وزن پہ بائیو کے وزن کے اوپر آ رہا ہے. تو یہ بیسکلی یہ ایک اسم ہے جو یہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اسم ہے. تو یہاں پہ ہم کیا یہ بول سکتے ہیں کہ یہ جملہ فعلیہ کے لیے کوالیفائی کر رہا ہے؟
یہ اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جملہ فعلیہ تو ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ یا تو جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے. اب جملہ اسمیہ کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا پہلا حصہ مبتدا کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ خبر کہلاتا ہے. اور مبتدا خبر کے لیے بھی ہم نے کیا چیز پڑھی تھی کہ دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں. تو یہ پہلی کنڈیشن فیل ہو گئی. ادھر الاسنام جو ہے وہ حالت جر میں کسرہ دکھا رہا ہے. تو ہم نے کہا اب یہ مبتدا خبر نہیں ہے, لیکن اب ہم ان اسم کو ان کیٹیگریز میں ڈھونڈیں گے کہ جو ہم نے اسٹرکچر پڑھے تھے کہ یہ موصوف صفت ہے یا یہ مضاف مضاف الیہ ہے. تو یہ یہاں پہ مضاف اور مضاف الیہ بن کے یوز ہوا ہے. کیسے پتا چلا؟ بایو جو ہے یہ ایک اسم ہے, تو اگر یہ اپنی نارمل حالت میں ہوگا تو ہم اس کو پڑھیں گے بائعن, اور اگر یہ اس میں خاص کے طور پہ ہوتا تو ہم لگاتے البائعو. تو یہاں پہ ہمیں تنوین تو غائب دکھ رہی ہے, ساتھ ساتھ ال بھی غائب دکھ رہا ہے, اور مضاف کی ریکوائرمنٹ یہی ہوتی ہے کہ جب کوئی اسم مضاف بن کے یوز ہوتا ہے تو اس پہ نہ ال داخل ہوتا ہے نہ تنوین. تو بائعو جو ہے یہ اس کیٹیگری میں آ کے یہ مضاف کے طور پہ یوز ہوا, بیچنے والا. ٹھیک ہے, الاسنام جو ہے یہ حالت جر شو کر رہا ہے جو کہ مضاف الیہ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. تو اسنامی ہم نے اوپر کی سینٹینس میں اسناما پڑھا تھا, لیکن یہاں اسنامی کر دیا اس کو. تو یہ اسنامی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ یہاں پہ مضاف الیہ بن کے یوز ہوا ہے. اس کا ترجمہ اب ہم کیا کریں گے؟ بتوں کا بیچنے والا. یہ کا اور کی ہے نا, یہ آپ کو اردو میں ٹرانسلیشن میں بتائے گا کہ یہ ایک اسم دوسرے اسم کی طرف نسبت دی گئی ہے. تو بتوں کو نسبت دی گئی ہے بیچنے والے کی طرف. آپ اگر وہ مین اسٹرکچر ذہن میں لے کر آئے نا, کتاب زیدن, زید کی کتاب, اس میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ بائع الاسنامی میں کوئی فرق نہیں ہے. کتاب میں بھی نہ ال تھی نہ تنوین تھی, بایو میں بھی ال نہیں ہے اور تنوین نہیں ہے. تو یہ دونوں ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں. جو بعد میں اسم آ رہا ہے زید, یہاں پہ الاسنامی کے طور پہ حالت جر میں استعمال ہو گیا یہ. تو ہم کہیں گے یہ بایو جو ہے یہ مضاف ہے اور الاسنام مضاف الیہ ہے. اور اس کی ٹرانسلیشن کیا کریں گے؟ یہ بیکورڈ ٹرانسلیشن ہو رہی ہوتی ہے, بتوں کا بیچنے والا. بایو کہتے ہیں بیچنے والے کو. بایو جی, بایو, بایو, اس کو بھول جائیں, بایو. جی ٹھیک ہے. اب ہم جو ہے سینٹینس اسٹارٹ کرتے ہیں, اور میں پہلے اس کو ٹرانسلیٹ کروں گا اور پھر ہم جو ہے اس کا اسٹرکچر اس کو سمجھیں گے. اور میں بھائی اپنا اسپیکر تھوڑی دیر کے لیے آپ آف کر دیں, مائک جو ہے نا. تو یہ لکھا ہوا ہے قبل ایام کثیرۃ. قبل کہتے ہیں پہلے کو, ایام کہتے ہیں دنوں کو. ٹھیک ہے, تو پہلے کے دنوں, بہت پہلے کے دنوں, کثیرۃ بہت پہلے دنوں, کثیرۃ جدا بہت زیادہ, کان فی قریۃ رجل مشہور جدا. ٹھیک ہے, کان فی قریۃ ایک شہر میں, قریہ کہتے ہیں شہر کو یا قصبے کو, شہر میں. اور ایک شہر کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ قریہ جو ہے وہ نکرہ استعمال ہوا ہے, تنوین یہ بتا رہی ہے کہ یہ اس میں عام ہے, تو میں اس کو ایک شہر بھی بول سکتا ہوں یا کسی شہر بھی بول سکتا ہوں. تو کانا فی قریۃ کسی شہر میں, رجل مشہور, مشہور آدمی, آدمی کی صفت ہے مشہور, تو مشہور آدمی تھا, بہت مشہور آدمی تھا, بہت دنوں پہلے, بہت دنوں پہلے, بہت زیادہ, کسی شہر میں, کسی شہر میں, فی میں کے لیے استعمال ہوتا ہے, بہت مشہور آدمی تھا.
تو یہ ہوگی اس کی ٹرانسلیشن. اب ہم اس کو گرامیٹیکلی ایک اسٹرکچر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ آپس میں کس طرح جڑے ہوئے ہیں. تو قبلہ اور ایامن یہ دو اسم ہیں, ٹھیک ہے, قبلہ ایامن یہ دو اسم ہیں. تو ہم ان دو اسم کو اگر دیکھیں تو میں یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں کہ قبلہ جو ہے ایک خاص قسم کا اسم ہے جس کے متعلق مجھے ابھی نالج نہیں ہے, لیکن میں اس کو کوالیفائی کروں گا اور میں دیکھوں گا کہ یار اس پہ تنوین بھی نہیں ہے, ڈبل حرکت نہیں ہے نا, اس پہ دو زبر ہونی چاہیے تھی یہاں. تو اب جب دو زبر نہیں ہے تو اس کے پہلے ال تلاش کروں گا, اور ال بھی نہیں ہے, تو میں اس کو کوالیفائی کرتا ہوں کہ یار شاید یہ مضاف ہے. جب مضاف آئے گا نا تو اس کے بعد مضاف الیہ ضرور ڈھونڈنا ہے, اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے, ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. تو یہ جو ایامن کے جو کسرہ ہے نا دو, یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حالت جر میں ہے. تو میں کہوں گا یہ دونوں آپس میں مضاف الیہ کے سٹرکچر میں جڑ گئے. اور قبلہ ایامن بھی یہ بتا رہا ہے کہ دنوں کو نسبت دی جا رہی کہ وہ پہلے کے دن ہے, پہلے کے دن. کثیرتن بہت پہلے, ٹھیک ہے, کثیرتن بہت پہلے. تو اب کثیرتن جو ہے یہ کسی وجہ سے حالت جر میں آیا ہے, جس کو ابھی ہم یہاں پہ سپریس کر رہے ہیں, ابھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. تو ٹرانسلیشن کیا ہے, کثیرتن کہتے ہیں بہت بہت. تو بہت پہلے دن یا بہت دنوں پہلے, بیکورڈ ٹرانسلیشن ہو رہی ہوتی ہے, بہت دنوں پہلے. ایامن کثیرتن جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنوں کی جو ہے نا وہ صفت بیان ہو رہی ہے, تو اس کو ایام اور کثیرتن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ موصوف اور صفت میں جڑے ہوئے ہیں, ہاں یا نا؟ کہ دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے. جی, دونوں ایک ہی طریقے سے جوائن ہوئے ہوئے. تو ہم نے موصوف صفت میں پڑھا تھا کہ 4 چیزوں میں آپ کو کورسپونڈنس ڈھونڈنی ہوتی ہے, کہ جو ہے اس کا جینڈر. تو ایام جو ہے وہ جب جمع میں آتا ہے اور نان ہیومن ہے تو اس کی جو صفت آئے گی نا وہ فیمینن آتی ہے. یہ چیزیں ہم نے موصوف صفت کے سٹرکچر میں پڑھی تھی کہ جب نان ہیومن پلورل آتے ہیں تو ان کی جو صفت آتی ہے وہ فیمینن سنگولر آتی ہے. تو ایام جو ہے یہ دنوں کی جمع ہے. تو یہ کون سی حالت میں, حالت جر میں. تو کثیرتن بھی حالت جر میں ہے, تو یہ 2 کنڈیشن پوری ہو گئی. یہ پلورل تھا تو ہم نے کہا کہ پلورالٹی والی کے لیے ہمیں یہ ریکوائرمنٹ پتا ہے کہ جب نان ہیومن پلورل اسم آتا ہے تو اس کی جو صفت آئے گی وہ سنگولر فیمینن آتی ہے. تو یہ تیسری کنڈیشن بھی پوری ہو گئی ہے. ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پلورل ہوگا تو یہ بھی پلورل ہوگا نا, لیکن اس کیس میں کیا ہے کہ یہ نان ہیومن پلورل ہے. تو اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ نان ہیومن پلورل کے لیے جب صفت آتی ہے تو وہ سنگولر فیمینن آتی ہے. تو یہ جینڈر بھی میچ ہو گیا, پلورالٹی کی کنڈیشن بھی میچ کر دی ہم نے ادھر. اس کی حالت حالت جر ہیں دونوں, ایامن کثیرتن, یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ موصوف صفت کے لیے کوالیفائی کر گئی ہیں. اور چوتھی چیز کیا تھی, ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ. تو ایام جو ہے یہ تنوین یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پہ حالت یہ انڈیفینیٹ ہے. تو کثیرتن کی تنوین بھی یہی بتا رہی ہے کہ یہ انڈیفینیٹ ہے. تو اس لیے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مضاف الیہ تھا نا, اس کے باکس کو ہم کہیں گے کہ یہ پورا کا پورا جو ہے نا یہ مضاف الیہ بن کے یوز ہوا تھا. اور اس کے اندر جو سب ڈویژن ہوئی تھی ایامن کثیرتن کی, اس کو ہم بولیں گے کہ یہ موصوف اور صفت میں تھے. کہ ایام ایک اسم تھا جس کی صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ بہت دن, بہت سارے تھے دن. جیسے لمبا لڑکا ہوتا ہے نا تو بہت سارے دن, دنوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے بہت سارے دن ہیں. تو یہ اس طرح موصوف اور صفت میں جڑے ہوئے تھے. یہ چیز میں ابھی سپریس کرنا چاہ رہا تھا لیکن خیر وہ ظاہر ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے آلریڈی یہ چیز پڑھی ہوئی ہے. تو ترجمہ کیا کیا تھا ہم نے اس اتنے اسٹرکچر کا, بہت دن پہلے, کثیرتن جدن بہت زیادہ, بہت زیادہ, کانا فی قریۃ. اب یہ کانا کا اسٹرکچر آیا, اب ہم اس کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں.
تو کانا کے اسٹرکچر میں کیا تھا، ہم نے پڑھا تھا کہ یہ مبتدا اور خبر میں داخل ہوتا ہے اور کیا کرتا ہے، جو چیز مبتدا ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کانا کا اسم، اور جو خبر ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کانا کی خبر، جب اس سے پہلے کانا داخل ہو جائے۔ تو اب مبتدا کانا کا اسم اور خبر کانا کی خبر کہلاتی ہے۔ کانا کا اسم ہم نے پڑھا تھا کیا ہوتا ہے، ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور کانا کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے۔ تو ہمیں رفع جو ہے نا وہ ہمیشہ یہاں پہ دمہ کی صورت میں نظر آئے گا پیش میں۔ تو یہاں پہ اگر یہ جملہ لکھا ہوا ہے کانا فی قریۃ رجل مشہور، تو کانا جو ہے یہ باکس میں ڈالیں گے ہم، اور اس کو بولتے ہیں، یہ فعل ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں فعل ناقص ہے، اس کو ہم جملہ فعلیہ نہیں بولیں گے، کیونکہ جملہ فعلیہ کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے، فعل ہوتا ہے پھر فاعل آتا ہے اور مفعول ہوتا ہے، لیکن کانا ایک اسپیشل ٹائپ کا فعل ہے جس کو ہم بولتے ہیں فعل ناقصہ میں سے ہے۔ تو اس کے لیے ریکوائرمنٹ جو ہے وہ مبتدا خبر ٹائپ کی ہوتی ہے، لیکن اس کا نام چینج کر دیتے ہیں اور ہم اسے کہہ دیتے ہیں کانا کا اسم اور کانا کی خبر۔ کانا کا اسم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، حالت رفع میں ہوتا ہے، تو ہم رجل ان کا جو دمہ ہے نا اس کی طرف آئیڈینٹیفائی کریں گے اور یہ بولیں گے کہ یہ جو ہے نا رجل، یہ کانا کا اسم ہے، اور باکس ابھی بند نہیں کر رہا میں، جبکہ یہ جو پچھلا حصہ ہے فی قریۃ یہ کانا کی خبر ہے، کیونکہ حرف سے جو بھی چیز اسٹارٹ ہو رہی ہوگی نا وہ اسم نہیں بن سکتا، یہ رول یاد رکھیے۔ اسم ہوتا ہے نا، فی کیا ہے، حرف ہے، تو اگر کوئی چیز حرف سے اسٹارٹ ہو رہی ہے تو وہ اسم نہیں بن سکتا، اس لیے یہ کانا کی اسم نہیں بنے گی بلکہ اسے ہم کہیں گے کانا کی خبر، کیونکہ جملے کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جب کانا آئے گا تو ایک پورشن اسم کہلائے گا اور ایک پورشن خبر کہلائے گا۔ اسم کی پہچان یہ ہے کہ وہ رجلن کر کے آ رہا ہے جہاں پہ حالت رفع ظاہر ہو رہی ہے، تو باقی پورشن کو ہم کہہ دیں گے کہ وہ خبر ہے، بے شک اس کے لیے ہمیں وہاں پہ وہ ظاہر نہیں کر رہا کہ وہ حالت نصب میں ہے، لیکن ہم اسے خبر ہی ٹریٹ کریں گے اور میننگ سے بھی ٹیسٹ کریں گے، اور یہ ایک ایڈوانس چیز ہے، تھوڑا سا آگے چل کے پتہ چلے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فعل، فاعل اور مفعول میں تو ہم نے ایک سیکوینس رکھی تھی کہ فعل کے بعد فاعل آئے گا، فاعل پہلے نہیں آ سکتا، لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ خبر پہلے آ گئی اور اسم بعد میں آ رہا ہے، تو اسٹرکچر کو انورٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ وجوہات کیا ہیں، فی الحال ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن ہمیں ایک چیز آج یہ پتہ چلی کہ کانا کی جو خبر ہے وہ اپنے اس کے اسم سے پہلے آ سکتی ہے، اس لیے جب بھی کانا کا سینٹنس دیکھیں گے تو ہم اسم اور اس کی خبر ضرور ڈھونڈیں گے، اور اس کا طریقہ کیا ہے، اسم کو ہمیشہ ڈھونڈیں گے کہ وہ حالت رفع میں ہوگا، تو جہاں پہ ہمیں حالت رفع نظر آئے گی کسی اسم کے اوپر ہم کہہ دیں گے کہ وہ اسم یہاں پہ کانا کا اسم بن کے یوز ہوا ہے۔ تو کیا تھا یہ رجل مشہور، تو اس کو میں نے پورے باکس بنا دیا ایک، اور اس کو کہا میں نے کہ یہ کانا کا اسم ہے۔ کانا کا اسم اسے کس بیس پہ کہا ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ حالت رفع اس کی ظاہر ہو رہی ہے، اور پچھلے پورشن کو میں نے کہا کانا کی خبر، اور ترجمہ بھی اگر دیکھیں اگر کانا ہٹا دوں تو کیا ترجمہ بنتا ہے، فی قریۃ ان اے ٹاؤن رجل مشہور از اے فیمس مین، مبتدا خبر ہوگا نا، اگر یہ کانا نہیں لگا ہوگا تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں مبتدا خبر ہے، صحیح ہے؟ تو ان اے ٹاؤن از اے فیمس مین، کانا نے آ کے کیا کیا، اس پریزنٹ ٹرانسلیشن کو پاسٹ میں لے گیا کہ ان اے ٹاؤن دیر واز اے فیمس مین، ان اے ٹاؤن واز اے فیمس مین، تو یہ کانا جو ہے پریزنٹ ٹینس کی میننگ کو پاسٹ ٹینس میں لے کے چلا گیا، جدن بہت، زیادہ یا بہت یا زیادہ جس میننگ میں لے لو، کہ ان اے ٹاؤن واز فیمس مین، ویری فیمس مین، اگر جدن کو انکارپوریٹ کریں گے ٹرانسلیشن میں تو بولیں گے ویری فیمس مین، ان اے ٹاؤن واز ویری فیمس مین۔ ہم نے جب جملہ اسمیہ پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ اس کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہے، اس کے لیے، ٹھیک ہے؟
تو اگر ایک کانا نہیں لگا ہوتا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے اس کہاں ڈراپ کرنا ہے. اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ جملے کے دو حصے ہی بنتے ہیں, ایک مبتدا کہلاتا ہے خبر, جہاں پہ مبتدا ختم ہوتا ہے اور خبر شروع ہونے لگتی ہے وہاں پہ اس ڈراپ ہو جاتا تھا. جیسے ہم نے پڑھا تھا الکتاب زید, ٹھیک ہے, دا بک از زید, یا زیڈ's بک ہم پڑھتے ہیں لیکن یہاں پہ پڑھیں گے دا بک از زید یا دا بک بلونگس ٹو زید. تو یہ جو مبتدا یہاں ختم ہوا اور خبر یہاں شروع ہوئی, اس کے بیچ میں ہمیں اس ڈراپ کیا. اگر یہاں پہ کانا لگتا تو یہ الکتابو رہتا اور یہ زیدن ہو جاتا, تو یہ اس کو ہم ٹرانسلیٹ کر دیتے تھے واز میں. تو یہی چیز یہاں پہ ہو رہی ہے, یہ کانا آ کے یہ بتا رہا ہے کہ یہ پاسٹ فارم میں جملہ چلا گیا اور اس کی ٹرانسلیشن اب ہم پاسٹ ٹینس میں کر رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کانا فی قریۃ رجل مشہور جدا, کہ ان اے ٹاؤن واز فیمس مین. اور اگر جدن کو انکارپوریٹ کریں گے تو ہم اس کو کہیں گے ویری فیمس مین, واز ویری فیمس مین. وَقَانَ اسْمُ هَذَا الرَّجُلِ آزَرَ, اگین کانا آیا. اچھا, اب جو اس میں یہ واو آیا ہے نا, ادھر یہاں پہ واو لکھا ہوا ہے, وہ میں نے جب اسکرین شاٹ لیا تھا تو اس میں وہ ہاتھ آ گیا تو اس میں سے نا غائب ہو گیا. تو یہ واو ہے, واو کو ہم نے پڑھا تھا, یہ کیا ہوتا ہے, یہ حرف ہوتا ہے کہ اسم ہوتا ہے؟ واو کا مطلب ہے اور, حرف ہوگا, اینڈ, جی حرف ہے. یہ حرف ہے اور یہ کنجنکشنز میں آتے ہیں, جوائننگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو ہم نے جب ڈویژن کی تھی اسم فعل اور حرف کی, تو حرف کو ہم نے کنجنکشنز میں ڈالا تھا کہ کنجنکشنز جو ہے وہ حرف کے اندر آتی. تو یہ واو جو ہے یہ جوائننگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ اس جملے کو یہاں پہ اینڈ کر کے اب اس کے اندر کنٹینیوٹی پیدا کی گئی ہے, جمع کیا گیا ہے آگے والے جملے کو. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت دن پہلے بہت زیادہ کسی شہر میں ایک مشہور آدمی تھا. رجل ایک آدمی, ٹھیک ہے, یا کوئی مشہور آدمی بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ ٹرانسلیشن جیسی فٹ ہو رہی ہوتی نا, اس کے حساب سے آپ جو ہے یہ کوئی کہہ سکتے ہیں, ایک کہہ سکتے ہیں, کسی کہہ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں. تو اگر یہ خاص ہوتا تو پھر ڈفرینٹ ہو جاتی, کچھ میننگ ڈفرینٹ ہوتے. تو کسی شہر میں ایک بہت مشہور آدمی تھا اور اسمو ہاذا, اس کا نام, حاضر رجل, اس آدمی کا نام آزر تھا. اب یہ وکانا اسمو حاضر رجل آزر, اس کو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے پاس کیا ہے, یہ کیسے جڑا ہوا ہے. تو اگر یہ کہوں کہ یہ کانا ہے ہمارے پاس جس کو ہم فعل ناقص بولتے ہیں, اسم کے اوپر یہ جو پیش آ رہی ہے یہ کیا بتا رہی ہے, رفع, حالت رفع ہے. تو یہ کانا کا اسم بن گیا, ٹھیک ہے. اور آزر کے اوپر یہ جو زبر آ رہی ہے یہ بن گیا کانا کی خبر. تو ہم نے کہا اسمو حاضر رجلی جو ہے یہ پورا کانا کا اسم بن کے آ گیا, اور آزر جو ہے یہ کانا کی خبر بن کے آئے گی. اب اس میں اسمو حاضر رجلی یہ کیسے جڑا ہوا ہے, انشاءاللہ اس کے لیے ہم نیکسٹ کلاس کا ویٹ کریں گے, کیونکہ اس میں آپ کو حاضہ کے حوالے سے کچھ انفارمیشن دوں گا اور پھر ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ کیسے استعمال ہوئے ہیں. تو وکانا اسمو حاضر رجلی آزرا, اور اس آدمی, رجل کہتے ہیں آدمی کو, حاضہ اشارہ کر رہے ہیں اس آدمی کی طرف, اس آدمی کا نام آزر تھا. اچھا, اس آدمی کا نام, تو اس آدمی کو نسبت دی جا رہی ہے نام کی طرف. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسم اور یہ جو اسٹرکچر ہے حاضر رجل, یہ مضاف اور مضاف الیہ میں جڑے ہوئے ہیں. مضاف کی ریکوائرمنٹ کیا تھی, کوئکلی بتائیں یار. مضاف کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اگر کوئی اسم مضاف بن کے یوز ہوتا ہے تو کیا ریکوائرمنٹ ہے, نو ال نو تنوین. فوراً ذہن میں یہ آنا چاہیے, نہ اس پہ ال ہے اور نہ اس پہ تنوین ہے.
اس کا جو پیش ہے وہ کانا کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, تو مضاف پہ پیش بھی آ سکتا ہے, زبر بھی آ سکتا ہے, زیر بھی آ سکتا ہے. تو مضاف کی ریکوائرمنٹ حالت کیا ہوتی ہے؟ رفع نصب جر نہیں ہے. مضاف کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس پہ نہ تنوین آئے گی اور نہ اس پہ ال داخل ہوگا. تنوین کا مطلب ہے ڈبل حرکت, نہ دو پیش ہو سکتے ہیں, نہ دو زبر ہو سکتے ہیں, نہ دو زیر ہو سکتے ہیں, ڈبل حرکت کوئی نہیں آ سکتی. تو نو ال نو تنوین, تو مضاف کے لیے کوالیفائی کر گیا. تو اگلے پورشن کو ہم اپنی جو لمیٹڈ نالج ہے اس کی بیس پہ بول دیتے ہیں کہ یہ مضاف الیہ ہے, اور مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. تو رجل کا یہ جو کسرہ ہے نا, یہ بتا رہا ہے کہ یہ حالت جر میں ہے, اور میننگ نے ہمیں ٹیسٹ کر کے یہ بتایا ہے کہ حاضر رجل, یہ آدمی یا اس آدمی, اسم کا نام. تو یہ کا اور کی کا سٹرکچر ہمیں بتاتا ہے کہ یہ مضاف مضاف الیہ میں استعمال ہو رہا ہے. تو وکان اسم حاضر رجلی آزرا, اور اس آدمی کا نام آزر تھا. وکان آزرو, اگین واو کنجنکشن کے لیے یوز ہوا ہے. کانا آ گیا ہمارے پاس پھر سے, تو کانا کو ہم کیا بولتے ہیں؟ فعل ناقص. اور کانا کے بعد کیا آتا ہے؟ کانا کا اسم اور کانا کی خبر. آزر یہاں پہ کیا ہے؟ کوئی اور بتائے گا مجھے عمران کے علاوہ؟ کانا کا اسم کس حیثیت میں یوز ہوا ہے؟ کانا کا آزر جو ہے وہ کس حیثیت میں یوز ہوا ہے؟ کانا کا اسم یا کانا کی خبر؟ آزر کا مطلب کیا ہے؟ آزر نام ہے ایک. اچھا نام ہے, تو اسم ہے نا یہ. اس سے میں کس حالت میں یوز ہوا ہے؟ کانا کا اسم یا کانا کی خبر بن کے یوز ہوا ہے؟ خبر بن کے واو کے ساتھ, پیش کے ساتھ. پیش کے ساتھ. تو پیش کیا بتاتا ہے؟ وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. بالکل. تو کانا کا اسم حالت رفع میں ہوتا ہے, کانا کی خبر نہیں ہوتی. کانا کی خبر نصب میں ہوتی ہے. اچھا تو آزر کو ہم کہیں گے کہ یہ کانا کا اسم ہے کیونکہ اس کی حالت رفع ظاہر ہو رہی ہے, صحیح. اور آگے والے حصے کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ کانا کی خبر ہے. خبر ہے. ٹھیک ہے. اور خبر کے لیے ہم اس طرف پوائنٹ آؤٹ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یار یہ نصب میں ظاہر ہو گیا. یہاں پہ ضروری نہیں ہے جملہ جو ہے وہ اپنی حالت ظاہر کرے, لیکن یہاں پہ ہم جسٹ سمجھانے کے لیے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ حالت نصب ظاہر ہو رہی ہے اسنام پہ. تو ہم کانا کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کانا کی خبر کے لیے کوالیفائی کر گیا. تو آزر کانا کا اسم ہو گیا جو کہ حالت رفع میں ہے, اور آگے کا حصہ کانا کی خبر. وکانا آزرو یبیع الاسنام, اور آزر یبیع الاسنام. یبیع کیا ہے؟ یہ اسم ہے کہ فعل ہے؟ نام بدھ کو کہتے ہیں. اور یبیع یہ فعل ہے کہ اسم ہے؟ یہ بیچنے کو کہتے ہیں یبیع. فعل ہے, فعل ہے, شاباش فعل ہے. اب یہ بتانا ہے کہ یہ فعل جو ہے یہ کون سا فعل ہے, ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ یہ یا کیا بتا رہا ہے؟ یف 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 تف تف یف اف نف کیا بتاتے ہیں ہمیں؟ کہ یہ فعل مضارع ہوتے ہیں نا, یفعلو یفعلانی یفعلونا, تو یہ یفعلو کے وزن پہ ہے نا یبیع, تو یہ فعل مضارع ہے اور یہ صیغہ نمبر 1 ہے, کیونکہ اینڈ پہ ہم نے دیکھا تھا پیش آ جاتی ہے یفعلو, تو یبیع اس پہ پیش آ رہی ہے, تو ہم یبیع کو بولیں گے کہ یہ ہمارا فعل ہے. ٹھیک ہے. اور فاعل الاسنام کو فاعل کہہ سکتے ہیں؟ الاسنام بیچنے ہیں, اس کو بیچ رہے ہیں نا, تو فاعل ہوگا. فاعل تو وہ ہوتا ہے جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو الاسنام بیچنے کا کام کر رہا ہے؟ نہیں, مفعول ہے. الاسنام کی حالت کیا ہے؟ ٹرانسلیشن سے پہلے آپ اس کی حالت دیکھا کریں اس اسم کی. الاسنام پہ حالت کیا آ رہی ہے؟ زبر آ رہی ہے. زبر کیا ظاہر کرتا ہے کہ حالت نصب ہے.
تو حالت نصب کی بیس پہ ہم اسے کہیں گے کہ یہ مفعول ہے، اس کا مطلب ہے فاعل چھپا ہوا ہے اس کے اندر. صیغہ نمبر 1 ہے تو ہمیشہ کیا نکالتے ہیں؟ ہوا، ہوا ہوا نکالیں گے ہمیشہ. ایک ضمیر چھپی ہوئی ہے اس کے اندر، اس کو نکالیں گے. تو یہ کا مطلب بھی ہے وہ بیچتا ہے یا وہ بیچے گا. صحیح ہے. اب کانا جب آ جاتا ہے نا، کانا، تو کانا آ کے اس کو پاس فارم میں لے جائے گا. تو اب ہم کانا جب لگاتے ہیں فعل مضارع کے ساتھ تو وہ بتاتا ہے کہ وہ کام مستقل کر رہا تھا، وہ بیچا کرتا تھا. مطلب اس کا پیشہ یہ تھا کہ وہ بیچتا تھا. اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دن جا کے بیچ دیا، یہ اس کا کام تھا کہ جو وہ مسلسل کرتا تھا. تو جب کانا فعل مضارع سے پہلے آ کے جب اس طرح لگتا ہے نا تو ہم اس کو اس طرح بھی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. وَكَانَ آزَرُ، اور آزر یبیعُ، وہ بیچا کرتا تھا. تو آزر کو ہم کہہ سکتے تھے کہ یار یہ اس کا فاعل ہے یبیعُ کا. اصل میں یہ جو ضمیر آئی ہے ہوا، یہ واپس کس کی طرف لوٹ رہی تھی؟ آزر کی طرف ہی لوٹ رہی ہے نا. تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یار آزر جو ہے اس کو ہم فاعل بول سکتے ہیں، لیکن گرامیٹیکلی ہمیں یہ پتا ہے کہ فعل سے پہلے فاعل نہیں آ سکتا. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آزر جو ہے اس کا فاعل ہے، نہیں، ہم کہیں گے فاعل ہمیشہ بعد میں آئے گا. بے شک ٹرانسلیشن ہمیں یہی بتا رہی ہے. تو ہم اپنی گرامیٹیکل انالیسس کو پورا کرنے کے لیے، اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ہوا نکالتے ہیں. اور جب بھی آپ کوئی ایک ضمیر نکالیں گے، ایک پروناؤن نکالیں گے، اس پروناؤن کو اس کے ناؤن کی طرف ضرور ریفر کرنا ہوتا ہے. پروناؤن کی ڈیفینیشن یہی ہے نا، وہ کسی ناؤن کی پلیس میں یوز ہوتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ وہ ناؤن ڈھونڈنا ہوتا ہے. تو وہ ناؤن موجود ہوتا ہے کہیں پیچھے اسٹرکچر میں. تو آزر اس وجہ سے ہمیں یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ ہو گیا. تو ہم نے کہا یہ ہوا جو ہے نا، یہ آزر کی طرف ریٹرن ہو رہا ہے. تو ہم کہیں گے وَكَانَ آزَرُ، اور آزر یبیعُ، وہ بیچا کرتا تھا، الاسنام، بتوں کو. سمپل ٹرانسلیشن ہے، لفظاً ترجمہ کر رہے ہیں. ابھی ہم ابھی اردو کے فلو میں ترجمہ نہیں کر رہے. کانا جو ہے یہ پاس فارم میں لے جا رہا ہے. آزر ہے. یبیعُ، یہ ایک فعل ہے، وہ بیچا کرتا تھا. کرتا ہے نہیں، کرتا تھا. کانا کی وجہ سے تھا ہو گیا. آزر وہ بیچا کرتا تھا، یا وہ کہیں گے وہ بیچتا تھا، الاسنام، بتوں کو. اور اگلا جملہ ہے وَكَانَ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ بَيْتٌ كَبِيرٌ جِدًّا. میرے خیال میں آج ہم نا آج کی کلاس یہاں پہ فنش کرتے ہیں. جتنا بھی ہم نے آج پڑھا ہے، کہ اس میں آج ہم نے کافی، ان 4 جملوں کے اندر ہم نے وہ ساری تھیوری دیکھی ہے جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہے. ہم نے فعل پڑھا ہے، ہم نے فاعل پڑھا ہے، ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا ہے، جملہ فعلیہ پڑھا ہے، ہم نے کانا کے جملے دیکھے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے مضاف مضاف الیہ کا اسٹرکچر دیکھ لیا، ہم نے موصوف صفت کا اسٹرکچر بھی دیکھا، اور ہم نے ان کو پہچانا ہے ان کی ان بیسس کے اوپر جو ان کی نشانیاں ہیں جن کو ہم نے اپنی انیشیل انٹروڈکٹری تھیوری میں پڑھا ہے. تو آج مجھے یہ بتائیں، میں نے جتنی چیزیں آپ کو بتائی ہیں، کیا یہ چیزیں میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں پڑھائی تھی؟ زیادہ تر تو نہیں تھی اس میں چیزیں. بہت سی چیزیں نہیں تھی. یہ جو ہم نے کنیکشن پڑھا ہے نا، یہ اصل میں سمرائزڈ ہو گیا. کنیکشن تو آپ کو سارے وہ جملے کنیکٹڈ فارم میں دیکھے نا. میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کرا رہا ہوں کہ دیکھو یہ چیزیں میں نے پچھلے لیکچر میں پڑھائی تھی، یہ یہاں پہ ایکشن میں نظر آ رہی ہیں. تو میں تو آج آپ کی اٹینشن اس طرف ڈائیورٹ کرا رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ یہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، مفعول بتایا ہے یا فاعل بتایا ہے یا فاعل اور مفعول کا کمبینیشن بتایا فعل کے ساتھ، کیا یہ چیزیں میں نے پہلے نہیں پڑھائی؟ پڑھائی، بالکل پڑھائی، بالکل پڑھائی. میں نے جب جملہ پڑھاتا تھا ضرب زید حامدا، تو اس میں اشارہ کرتا تھا کہ ضرب جو ہے یہ فعل ہے، اس کے بعد اس کا فاعل آتا ہے حامد زید، اور زید کی جو حالت رفع ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ فاعل ہے، اور حامدا اس کی حالت نصب یہ بتا رہی ہے کہ یہ مفعول ہے. تو یہ چیزیں تو میں آلریڈی بتا چکا تھا. آج ہم نے ایک عربک ٹیکسٹ کو دیکھا ہے کہ جس میں یہ چیزیں ایکشن میں نظر آ رہی ہیں.
جب میں یہاں پہ یبیع الاسنام کو آئیڈینٹیفائی کر کے بتا رہا ہوں کہ یبیع جو ہے یہ اس کا فعل ہے اور اس کے بعد اس کا فاعل آنا ہے، تو بس اس میں ایک نیا اضافہ یہ ہوا کہ میں نے کہا کہ اس کا فاعل چھپا ہوا ہے. اسنام کو اس کی حالت نصب کی وجہ سے ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ مفعول ہے. تو آلریڈی یہ چیزیں ہم نے تھیوریٹیکلی پڑھی تھی، آج اس کو ہم پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں. تو آج ہم نے وہ تمام وہ چیزیں دیکھی ہیں جو ہم نے آلریڈی پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں. اگر میں کانا کا جملہ میں نے پڑھایا ہے آپ کو آج دکھایا ہے، تو یہ آلریڈی میں نے پچھلے لیکچر میں جب ہم نے سینٹینسز کا انٹروڈکشن پڑھا تھا اس میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، اور پھر جب اس میں کانا کو اضافہ کرتے ہیں تو مبتدا جو ہے وہ کانا کا اسم بن جاتا ہے اور خبر جو ہے وہ کانا کی خبر کہلاتی ہے. تو میں ریکمینڈ کروں گا آپ وہ پچھلا لیکچر ضرور دیکھیں سینٹینسز والا. اسی لیے میں نے لاسٹ ٹائم بولا تھا کہ سینٹینسز والا اور یہ جو 22 جگہیں ہیں اسم کی، ان کو ریپیٹ کر سکتے ہیں تو کر لیں، بہت اچھی بات ہے. نہیں تو آج ہم نے ان کو ایکشن میں دیکھا ہے تو کافی ساری چیزیں آپ کو جو ہے نا وہ اس سے آپ مانوس ہیں اور آپ نے اس کو گریسپ کیا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ سے بھی گریسپ نہیں ہوئی ہوں گی. تو 70% ریٹینشن ابھی بھی مجھے ریکوائرڈ ہے، 100% ریکوائرڈ نہیں ہے. آج کا پرپز یہ تھا کہ ہم اس تھیوری کو دیکھیں اور ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ اگر ہم جب اس کو کنیکٹ کریں گے ان الفاظ کو آپس میں تو اس کی کیا ریزننگ ہے، یہ آپس میں کس طرح کنیکٹ ہو. اگر یہ کانا آزرو ہے تو آزر یہاں پہ کس حیثیت سے یوز ہوا ہے؟ وہ کانا کا اسم بن کے یوز ہوا ہے. ہم نے کیسے آئیڈینٹیفائی کیا وہ کانا کا اسم ہے کہ اس کی حالت ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ حالت رفع میں ہے، اور حالت رفع میں پتہ ہے کہ وہ پیش سے ظاہر ہوتی ہے اکثر. ہم نے اس بیس پہ آزر کو کوالیفائی کیا کہ یہ کانا کا اسم ہے، اور آگے والی چیز کو اب ہم نے یہ کہہ کے خبر بنا دیا کہ کانا کے اسم ہوتا ہے تو کانا کی خبر بھی ہوتی ہے. تو ہم نے آگے والی پوری چیز کو خبر کہہ دیا، اور خبر جو ہے وہ اسم بھی ہو سکتا ہے اور آج ہم نے دیکھا ہے وہ پورا جملہ بھی ہو سکتا ہے. تو آہستہ آہستہ یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ کنسولیڈیٹ ہوں گی. اس کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ اس کو دہرانا بھی ہے آپ کو، اور دہرانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کلاسز اٹینڈ کریں تو یہ بار بار چیزیں دہرائی جائیں گی. اور اگر اس سے زیادہ دہرا سکتے ہیں کہ ان لیکچرز کو کم از کم ایک دفعہ ضرور سن لیں پورے ہفتے میں، تو آپ کے ذہن کے اندر جو سوالات یا ابھی جو آ رہے ہیں اس کے کچھ جوابات مل جائیں گے اور کچھ کے نہیں ملیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ وہ جواب ابھی آپ کو نہیں دیا جائے، کیونکہ یہ وہ اسٹیج ہے کہ اس وقت ابھی وہ آپ اس جواب کو سن کے پوری طرح سمجھ نہیں سکتے اور پروسیس نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ویٹ کرنا ہے. تو جو چیزیں ابھی اوپن رہ گئی ہیں وہ اوپن رہیں گی اور وہ آہستہ آہستہ کلیئر ہوں گی جیسے جیسے ہم اس میں پروگریس کریں گے، اور انشاءاللہ 100% پھر تمام کی تمام چیزیں ریٹین ہوں گی. تو آج کی کلاس جو ہے ہم فنش کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے، اور اس پورے جو پیسج نمبر 1 ہے اس کو کور کریں گے. میں اس بک کو اپلوڈ بھی کر دوں گا سلیک پہ، وہاں پہ قصص النبیین کے حوالے سے آپ کو مل جائے گا ایک لنک. تو یہ بک وہاں پہ اپلوڈ ہوگی، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ریکارڈنگ بھی وہاں پہ اویلیبل ہوگی. میں ریکمینڈ یہی کروں گا آج کے لیکچر کو دوبارہ سنیں، کیونکہ اس لیکچر میں نے شروع میں تقریباً 20 سے 25 منٹ سمری دی ہے، اور اس سمری کے بعد پھر میں نے یہ چیزیں انٹروڈیوس کی ہیں، اور اسی سمری کے سراؤنڈنگ میں یہ تمام کا تمام لیکچر تھا آج جو ہم نے یہ بک کے اندر چیزیں ڈسکس کی ہیں. تو دوبارہ سے سنیں اور انشاءاللہ جو ہے اور چیزیں مزید کلیئر ہوں گی اور انڈرسٹینڈنگ اور کلیئر ہوگی. السلام علیکم. وہ پریکٹس اس چیز کی ہے ابھی منڈے کو انشاءاللہ جو ہے ہم فعل مضارع کی پریکٹس کریں گے.